धमकी के बाद लहजे में नरमी। डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ती में मुकम्मल अमन के लिए ईरान से मुआहदे पर तैयार। अब नए हुर्मुज़ खोलने की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर। अमरीकी सदर ने दावा किया कि तेहरान ने डील के लिए खुद राबिता किया। दोनों मुल्क कई नुकात पर राजी हैं। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बात हुई। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की ईरानी हुकाम से बात हुई। इस बार ईरान से मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। डील हो गई तो ईरान की खौफ अफज़ूदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। नहीं चाहता मुश्तबा खामनाई को निशाना बनाया जाए। इसराइल भी ताज़ा पेशरफ्त पर खुश है। ईरान से डील का खलीजी ममालिक को भी फ़ायदा होगा। अब दुनिया बहुत जल्द ज़्यादा महफूज हो जाएगी। अमरीका के लिए ख़तरा बनने वाली ईरानी ताकत और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, नेवी, एयरफोर्स सबको तबाह कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का मकसद तवानाई की कीमतों को कम करना और अपने फौजी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करना है। दोस्त ममालिक के मुज़ाकरात की अमरीकी दरख्वास्त के पैगामात मिले। पैगामात का मुनासिब और मुल्क के असूली मौक़िफ़ के मुताबिक जवाब दिया गया। ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का मौसर जवाब दिया जाएगा। अब नए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। जाली खबरों के जरिए तेल की मंदी पर असर डाला गया। ईरान के आवाम का मुतालिबा है जारहियत करने वालों को सजा दी जाए। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काया क्लास ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। बरतानिया ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात को शाइन करार दे दिए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा अब नए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाना चाहिए। बरतानिया इस जंग में मज़ीद नहीं उलझेगा। हमेशा कहा जंग का जल्द हल ज़रूरी है। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नेतन्याहू का कहना है कि जंग के मकासद मुआहिदे से हासिल करना मुमकिन है। ऐसा मुआहिदा हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसराइल मरहलावार ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी हुई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.09 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी 12% से ज़ायद गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99.89 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइल बरसा दिए। इसराइली और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी हमले रोकने में नाकाम। तल अवीव समेत कई शहरों में नुकसान। 10 इसराइली हलाक, 180 जख्मी हो गए। बिन गोरियन एयरपोर्ट खाली कराना पड़ गया। तल अवीव, एलाद, बेरुल सबा, दमूना और इराद में तबाही। दर्जनों इमारतें मलयमेट। हमलों के बाद इसराइल में खौफ व हिरास। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर ईरानी हमले। पासदारानी इनक़लाब ने कुवैत में अली अल सालिम बेस, सऊदी अरब में अल खर्ज बेस और मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़फ़रा फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा कर दिया। ईरानी टीवी ने कुवैत में मुबैना तौर पर अमरीकी F-15 तैयारा गिराए जाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने इराक़ में मुसाद के दफ्तर को तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज का तेहरान में पासदारानी इनक़लाब के मरकज़ी सिक्योरिटी हेड क्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी और इसराइली तैयारों की तेहरान पर बमबारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। तेहरान के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में धमाके। वो शहर में महकमा मौसमियात के दफ्तर पर हमला। महकमे का सरबराह चल बसा। खुर्रमाबाद और अर्मिया के रिहायशी इलाकों पर हमले। 9 शहरी जाँ बहक हो गए। कार इस्फ़हान में बड़े धमाके। अहवाज़ में हमले से अस्पताल मुतासिर। तबरेज़ में 6 अफराद जान से गए।
ایران میں حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 1500 سے زائد ہو گئی۔ حملوں سے ایران کی ہزاروں شہری عمارتیں متاثر ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے جاری کشیدگی کے تناظر میں بہادر ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ زخمیوں اور متاثرین کی جلد صحتیابی اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم کا خلیجی خطے میں جاری خطرناک صورتحال پر گہری تشویش کا بھی اظہار۔ سنگین صورتحال کے پیش نظر تمام ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی پر زور، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر بھی زور۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کا امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور، پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کو بھی ٹیلی فون، خطے کی بدلتی صورتحال پر پاکستان اور ترکیے میں مشاورت۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ امریکی صدر کی جنگ بندی کے عارضی اعلان پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے لیے سفارتی روابط جاری رکھنے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان اور عراق کے وزراء خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطے، خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر دونوں رہنماؤں کا گہری تشویش کا اظہار، کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور۔ امن کے لیے مکالمہ اور بین الاقوامی قانون کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ کا فوری جنگ بندی اور سفارتی حل پر زور، کہا ایران کے جوہری ڈھانچے پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وہ شہر نیوکلیئر پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی حملے انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے آذربائیجان، جنوبی کوریا، ترکمانستان اور عمان کے وزراء خارجہ سے بھی رابطے، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسرائیل عرب ممالک پر ایرانی حملے روک رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کا کہنا ہے اسرائیل عرب ممالک کی طرف بڑھنے والے ایرانی ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ اور خلیجی اتحادیوں نے تاریخ کا سب سے بڑا فضائی دفاعی حصار قائم کیا۔ پورے خطے کے ممالک کے اوپر ایک بہت مضبوط دفاعی چھتری موجود ہے۔ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کے خلاف عوام کے نکلنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے لبنان میں حملے، جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے گھمسان کی جنگ، راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی زخمی۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد جاں بحق۔ لبنان پر حملے سے 1039 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 1876 زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کا جوابی فار، شمالی اسرائیل کے کئی علاقوں پر ڈرون برسا دیے، یفتہ باکس پر بھی حملے کیے گئے، فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران جنگ سے دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو 53 ارب ڈالرز کا نقصان۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جنگ نے خلیج کے ہوائی اڈوں اور پروازوں کو متاثر کیا۔ ایئر لائن انڈسٹری کورونا وبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جنگ کے سبب ایئر لائنز کے لیے ایندھن کی ممکنہ قلت کا خطرہ بھی ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو چکی، ایئر لائن ٹکٹوں کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔
ملک بھر میں 86واں یوم پاکستان ملی جوش جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نوڈیرو ہاؤس لاڑکانہ میں پرچم کشائی کی۔ سندھ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں بلاول بھٹو، فریال تالپور اور اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی پرچم لہرایا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی بھی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ کابینہ اراکین بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمراہ تھے۔ گورنر نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم پاکستان پر ڈپٹی کمشنر آفس تکی میں تقریب کا انعقاد، ریلی بھی نکالی گئی۔ بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، حیدرآباد میں بھی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ پاکستان ہائی کمشنر نئی دہلی میں پرچم کشائی کی تقریب کی گئی۔ صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ پاکستان ہاؤس لندن میں بھی پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ ہائی کمشنر محمد فیصل نے یوم پاکستان پر قومی پرچم لہرایا۔ گنڈا سنگھ بارڈر اور واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کولمبیا میں C-130 طیارہ گر کر تباہ، ایک شخص ہلاک، 77 زخمی، دیگر لاپتہ طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ 125 افراد سوار تھے۔ کولمبین فضائیہ کمانڈر کے مطابق طیارے میں 114 مسافر اور 11 عملے کے اراکین سوار تھے۔ طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کولمبیا کے صدر کا طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار۔ ایئر کینیڈا کے طیارے کو نیو یارک ایئرپورٹ پر حادثہ، پائلٹ اور کو پائلٹ ہلاک۔ مونٹریال سے آنے والے طیارہ لینڈنگ کے وقت فائر ٹرک سے ٹکرا گیا۔ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ، فائر ٹرک میں موجود پولیس اہلکار بھی زخمی۔ حادثے کے بعد تحقیقات جاری۔